حضرت عمر فاروق نے کہا تھا فرات کے کنارے، نہر فرات کے کنارے سخت گرمی اور پیاس میں اگر کوئی کتا مر گیا نا، کتا تو اللہ قیامت کے دن عمر سے پوچھے گا کہ حکومت تیری تھی تو اس کو پانی کیوں نہیں ملا تھا؟ تیری گورنمنٹ میں پانی کیوں نہیں ملا؟ کیا بات کرتے ہو صاحب؟ اور یہاں میں نے کہا کہ سب نمبر گیم کے چکر میں ہیں، سب نمبر گیم کے چکر میں ہیں کہ میں نے ایسے کیا تو فلاں نے ایسے کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، لیکن صوفیاء ان کے اقوال کو بطور اسباق کے پڑھتے ہیں، تربیت کے لیے ان کے اقوال اور احوال سنائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نا ایک سید صاحب کہتے میری 4 بیٹیاں تھیں تو مجھے ضرورت تھی، میری کوئی مدد نہیں ہو رہی تھی، میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا تو مجھے خواب میں محبوب پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ باتیں میں نے استغاثہ پیش کیا کہ حضور پریشان ہوں، بیٹیوں کا باپ ہو، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا۔ عمر بن عبدالعزیز وہ باکمال شخص ہے جو روزانہ 10 سپارے قرآن پاک کے پڑھتا ہے، 10,000 بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ کتنے سپارے؟ ہم تو خیر سارے مصروف ہیں، 10 لائنیں بھی نہیں پڑھ سکتے، تو بڑے بیزی لوگ ہیں۔ ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو فیس بک کون چلائے گا؟ ہم اگر قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ واٹس ایپ پہ ٹائم کون دے گا؟ ہم تو بیزی ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں۔ ہم اگر تھوڑی دیر قرآن شریف کھولیں گے تو وہ جو سیاسی تبصرہ سارا دن کرنا ہوتا ہے وہ کہ گرنا نہ جائے کوئی آسمان سے چیز، تو مطلب بیزی ہے۔ بادشاہ وقت کے بادشاہ 10,000 مرتبہ درود و سلام، اللہ اکبر۔ بس بندہ ارادہ کر لے تو اللہ اسے موقع بھی عطا فرمائی دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ 10,000 بار پڑھتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، محبوب فرمانے لگے 2-4 دن پہلے نا عمر بن عبدالعزیز نے 3,000 درود شریف کم پڑھا ہے، اسے جا کے کہے 500 دینار جرمانہ دے، وہ 500 لے آ، تیرا کام بن جائے گا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ سید صاحب آئے، کہتے میں سمجھا کسی درویش کا نام بتایا ہے، میں سمجھا کسی خانقاہ کے سجادے کی بات ہے، کسی مسجد کے خطیب کی، کسی ادارے کے محتمم کی بات، لیکن جب میں ان کے علاقے میں آیا میں نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز کون ہے، تو لوگوں نے کہا وہ تو ہمارے حکمران ہیں۔ میں نے کہا بادشاہ لے چلو۔ جب میں گیا تو بڑا عالی شان جوبہ، سر پر تاج، دائیں بائیں دربار میں لوگ۔ پھر میرے دل میں خیال ہے میں غلط آدمی کے پاس تو نہیں آ گیا، یہ کون شخص ہے؟ لیکن جب میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہی ہے، کب وہی ہے؟ کہتے میں ان کے قریب گیا، دیکھو راز کھل رہے ہیں۔ کہتے میں کان میں جا کے کہا 10,000 درود شریف پڑھتے ہو؟ کہتے انہیں شاک لگا، جھٹکا، یوں دیکھا تجھے کس نے بتایا؟ میں نے کہا کوئی ہفتہ سوا پہلے 3,000 کم بھی پڑھا ہے۔ کہتے ہیں وہ تو ٹھٹھرنے لگے، فٹافٹ میرا بازو تھاما، کھولنے میں لے دے، کہنے لگے یہ تو میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ میں پڑھتا ہوں، یہ تو میرے خاص خادم کو بھی نہیں پتا، یہ تو میرا اور خدا کا، میرا اور مصطفیٰ کا راز ہے، اللہ رسول سے میرا راز ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں سید صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جن کے ساتھ آپ کا راز ہے مجھے انہوں نے ہی بتایا ہے، رازدار میں ہی بتایا ہے، اور محبوب نے فرمایا میں سید ہوں، مجھے گھر میں ضرورت تھی، صدقہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، مجھے حضور نے کہا جا اسے کہہ تجھے 500 دینار دے، کم پڑھا درود شریف؟ تو کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ستون کے پاس چلے گئے اور ستون پر انہوں نے بازو رکھے، چہرہ رگڑ کے چیخے مار کے رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کی تڑپ سے میں بھی رونے لگا۔ فرماتے ہو میرے اندر بات تھی کہ یہ درویش ہونا چاہیے تھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ فرماتے جناب عمر بن عبدالعزیز جب کچھ ٹھنڈے ہوئے نا طبیعت ان کی، تو بازو سے پکڑ کے مجھے ایک حجرے میں لے گئے، اس کمرے کی طرف سارا محل سارا دربار گزر گیا، اینڈ پہ ایک حجرہ آیا، باہر بڑا خوبصورت اس کے اچھا دروازہ بنا ہوا ہے، قیمتی، لیکن فرماتے ہیں جب کھول کے اندر گئے تو اندر کچا مکان، ایک مٹکا، 2 پیالے مٹی کے، کچھ بڑے بڑے سامان پڑے ہوئے، رسیاں پڑی ہوئی ہے، سینے کا سامان ہے، کھجور کی چھال پڑی ہے، کچھ ٹوپیاں پڑی۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے چٹائی اٹھائی،
चटाई से 500 दिनार निकाले और मुझे दिए। ये कहते हैं जब उन्होंने ऊपर से जुब्बा उतारा तो नीचे से फटा पुराना लिबास निकल आया। ऊपर से जब उन्होंने वो उतारा ताज, तो खजूर की छाल की पुरानी टोपी निकली। तो मैंने कहा हुजूर ये क्या है सारा कुछ? तो रो पड़े, कहने लगे अब तुझे राजदारों ने बताया है तो मैं क्यों ना बताऊं। अब तुझे उन्होंने बताया है जो राजदार थे तो मैं क्यों ना बताऊं। फरमाने लगे ये जो मैंने ऊपर लिबास पहना हुआ है ना ये बंदों को दिखाने के लिए, और ये जो मैंने अंदर पहना हुआ है ये रब करीम को दिखाने के लिए। बाहर अगर मैं हुकूमत ना संभालूं और इस तरह ना बैठूं तो इंसाफ कौन कायम करे। फरमाने लगे अल्लाह की कसम 10 रुपए भी कभी माले खजाना से नहीं लिए। मैं रात जब फारिग होता हूँ तो मैं और मेरी बीवी यहाँ आके बैठते हैं। वो बच्चों के पास बैठ के टोपियाँ सीती है तो मैं यहाँ बैठ के टोपियाँ सीता हूँ। टोपियाँ सीता रहता हूँ, मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम पढ़ता रहता हूँ, चटाइयाँ बनाता रहता हूँ, बेचता रहता हूँ। और फरमाने लगे थोड़े थोड़े करके ना मैंने पैसे रखे थे। ख्याल था कि कोई गरीब आएगा तो मदद करूँगा। ख्याल था कि अगर इरादा बना तो आज पे जाऊँगा। मुझे क्या खबर थी कि मेरे ये पैसे इतने नसीबों वाले हैं कि मैं अपने नबी के हुक्म से खर्च करूँगा। अपने महबूब के कहने पर इतने मेरे नसीब, इतना मेरा मर्तबा और मकाम। मेरे अजीजों, इन लोगों के जब राज खुलेंगे, इन लोगों के जब राज खुलेंगे, इन लोगों के जब राज खुलेंगे तो इन्हें अल्लाह बड़े दर्जे अता फरमाए। इतना ना दौड़े बंदों के पीछे, इतना ना मनाए बंदों को, अल्लाह की तरफ तवज्जो, अपने रब की बारगाह में रोना। मैं कहूँगा माओ से, मैं कहूँगा वालिद से, सिफारिशें तुमने बड़ी ढूंढ ली, जद्दोजहद बड़ी कर ली, यारों से बड़ा कह लिया कि बेटे को बाहर भेजना है, कोई कारोबार ठीक करना है। अब कुछ दरवाज़ा अल्लाह की रहमत का भी तो खटखटाओ ना। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गारंटी दी है, फरमाया माँ बाप औलाद के लिए जो भी मांगे अल्लाह अपने फजल से अता फरमाता है। अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करें। वो बड़ा रो लिया है फैक्ट्री के मालिक के सामने, बड़ा रो लिया अमीरों के सामने, मालदारों के सामने, तगड़े रिश्तेदारों को मायल करने की बड़ी जद्दोजहद कर ली। कुछ दुआएं उसके हुजूर ना मांगे। कुछ लोग ना बड़े मेहमान सारा दिन यही सोचते रहते हैं किसी को खिलाना कैसे। जी दुनिया आवे खा खा जावे ते राजी होवे बुल्ला। तो हजरत सादी मेहमान नवाज बड़े थे तो कर्जा चढ़ गया। कर्जा सिर्फ मेहमानों को खाना खिलाने का ही था। तो एक दिन सारे ही कर्ज खा के बैठ के कहने लगा बाबा पैसे देंगे तो जाएं, पैसे रख। सब झगड़ा कर। हजरत सादी कहते हैं वो मुतालबा कर रहे हैं पैसे दो और मुझे टेंशन है, इनको खिलाया पिलाया कुछ नहीं। थोड़ी देर गुजरी तो एक बच्चा आ गया कुछ बेचता बेचता। उसने आके कहा नौजवान ने कि जनाब मैं मजमा देखते हैं तो बाज़ लोग बेचने वाले आ जाते हैं। उसने वो चीज़ बेचने के लिए सामने की तो कहने लगा लेनी है। तो हजरत फरमाने लगे मेरे मेहमानों को दे दो, खा लें। उन्होंने दे दी। अब वो कहने लगा पैसे। हजरत बड़े परेशान हुए, कहने लगे बेटा आप भी बैठ जाएं, ये भी सारे पैसे लेने आए, इनको मिलेंगे आपको भी मिल जाए। तो वो नौजवान रो पड़ा। कहने लगा हजरत साहब मैं तो यतीम हूँ, बहनें और माँ इंतज़ार कर। हजरत बड़े परेशान हो, ये क्या हो गया। फटाफट सोचने लगे कहीं से बंदोबस्त हो और इसको मैं फारिग करूँ। वहीं बैठे थे कि एक अकीदतमंद नजराना लेके आया। ढेर सारा नजराना पेश किया। हुजूर मेरा दिल करता है, और हुजूर का फरमान है जो बिन मांगे मिले वो अल्लाह की तरफ से है, उसे कबूल करो जो बगैर चाहत क्या। तो उसने नज़र पेश की तो वो ढेर सारा नजराना था। हजरत ने जिनके पैसे देने थे सबको दिए, उसको भी दिए। सब कर्जे अदा करके भी थोड़े से बच गए। तो एक बंदा साहिब दिल था, कहने लगा हजरत हम बड़े दिनों से आ रहे थे, पैसे नहीं मिल रहे थे, आज कैसे मिल गए। फरमाने लगे तुम में को रोने वाला कोई नहीं था। एक भी रोने वाला हो तो बाकियों का काम भी। सुनो ना हदीस है बहकी शरीफ। हजरत हैसम बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे, तकरीर फरमा रहे, हुजूर की बातें दिलों के मैल कुचैल उतारती चली जा रही। फरमाते एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने बैठकर हुजूर की गुफ्तगू सुन रहे थे, वो रो पड़े। सारी गुफ्तगू छोड़ के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तवज्जो उस शख्स की तरफ हो गई। हुआ गया है, वो तकरीर सुनते बात सुनते बस रो पड़े। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे
آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں. اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں، جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ان کی سفارش قبول کر لے، ان کے حق میں قبول کر لے. حضرت ثوبان بن مالک آ کے رو ہی پڑے تھے نا، حضور نے خود جا کے پوچھا کیا ہوا، بتانا نہیں پڑا، بس آنسو چھلکے. تو نبی کریم نے فرمایا ثوبان کیا ہوا؟ عرض کی دل نہیں لگتا، یہاں تو پریشان ہوتا ہوں تو زیارت کر لیتا ہوں، تو جنت میں کیسے دل لگے گا. بس وہ روئے تھے نا، حضرت جبریل آ گئے، کہا محبوب رب فرماتا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گے جنت میں بھی اللہ پڑوس عطا کر دے گا. رو پڑے تو جنت تک بات چلی گئی، رو پڑے تو میرے عزیز یہ تو ہے نا عام آدمی کا رونا، صحابہ کا رونا. اور اگر آنسو نبی پاک کے نکل آئے تو صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئیں، جو جناب عیسیٰ کے بارے میں آئیں، جن آیات میں حضرت ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سارے لوگ گمراہ کر دیے گئے، اور جن میں یہ فرمایا کہ یا اللہ جو میری اطاعت کریں گے وہ میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو ان کے لیے غفور ہے. جب اپنی اپنی امت کے گناہگاروں کا تذکرہ جناب ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے جس کا بیان کیا اس کو حضور نے پڑھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ مسلم شریف، حضور روئے. اللہ کریم نے حضرت جبریل امین کو کہا جبریل جائیے میرے حبیب سے پوچھئے کیا معاملہ ہے. حضرت جبریل آئے، حالانکہ رب جانتا ہے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ رو رہے ہیں، تو کہا جبریل امت کے لیے رو رہا ہوں. آپ کی توجہ ہے میری بات؟ حضور امت کے لیے روتے ہیں، اللہ کرے امتی بھی کبھی نبی کے لیے روئے. کہا امت کے لیے رو رہا ہوں. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام دوبارہ عرض گزار ہوئے مالک آپ کے حبیب امت کے لیے رو رہے ہیں. تو فرمایا میرے حبیب سے کہہ دے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. اللہ آپ کو راضی کر دے گا. محبوب امت کے بارے میں پریشان نہیں کرے گا. اپنی تنہائی کو آباد کرے، اکیلے میں اللہ اللہ کرے، تلاوت کلام مجید کا اس طرح کا ذوق ہو. حضرت عمر سنا کرتے تھے تو رو پڑا کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے روتے تھے تو تیسری صف تک آپ کی ہچکیوں کی آواز جاتی تھی. ان لوگوں کا درد ہی سارے کا سارا کتاب و سنت سے، اللہ رسول کی بارگاہ سے ہم نے نا اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے. دنیا داروں کے سامنے رو رو کے، دکھ بتا بتا کے پریشان. وہ میرے ایک دوست ہیں، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی. وہ کہتے ہیں تگڑے رشتہ دار آتے ہیں نا تو کئی دفعہ میرا معاذ اللہ جھوٹ بولنے کو دل کرتا. کہتے حالات کیسے ہیں تو میرا دل کرتا ان کو کہہ لوگوں کہ تم سے بڑے اچھے ہیں، اگرچہ غریب بھی ہے. کہتے ہیں میں چڑھتا ہوں کہ بندوں کا کیا کام ہے آ کے میرے لیے پریشانی کا اظہار کریں اور کہیں کہ حکم ہوا تو بتانا کیا مطلب ہے. وہ کوئی شاعر تھا نا، تو کوئی بندہ 5 روپے پھینک گیا اس کو، اس نے کہا جی آپ کو ضرورت ہوگی، تو بڑا دانشور آدمی تھا، اس نے کہا اٹھ اپنے پیسے لے جا، مجھے ضرورت ہوگی تو اللہ رسول سے مانگ لوں گا. اس نے کہا یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، تیرے جیسے بندے ہم مجھے دیں گے. یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. میں رب رسول کی بارگاہ میں رو لوں گا، مجھے اللہ کی بارگاہ سے ملو. کتنا ملے گا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اتنا ملے گا کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہو. ایک بہت بڑا سیٹھ آ گیا ایک دفعہ ہمارے بزرگوں کے پاس، بہت بڑا مالدار امیر کبیر آدمی. تو حاج ڈال کے کوٹ میں کہنے لگا مدرسے کا کتنا کو خرچہ ہے؟
فرمانے لگے آپ بات کریں. کہنے لگا جی میرا خیال ہے آپ سارا میرے ذمے لگا دیں, 100 200 400 روپے آپ چھوڑ دیں. تو فرمانے لگے آپ دیں گے پھر حساب بھی کریں گے. ہمیں وہ رب دیتا ہے جو بے حساب ہی دیتا ہے اور حساب کی رسوائی بھی نہیں ڈالتا. لہذا آپ کا جو انداز ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کے لہجے میں وہ والا انداز. وہ کچھ لوگ آ کے نا جی وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھو پیسے لگن والے جی سانو دسو اسی لا دئیے. میں کہ تسی کدھر اور ہی لا لو. اگر آپ کو کسی پر اعتماد ہی نہیں ہے, آپ کا لہجہ ہی کچھ اور طرح کا ہے, تو اس کا معنی کیا ہے؟ میرے عزیز, لوگ تو تھوڑا دیتے ہیں تو پریشان کرتے ہیں. اس رب کی طرف رجوع کریں جو اتنا دیتا ہے کہ بندے لے لے کے تھکتے ہیں, وہ دے کے نہیں تھکتا. اللہ کے حضور اپنے آنسو بہائیں, کچھ وقت عبادات کے لیے رکھیں. آپ جتنے بھی انبیاء کے تذکرے پر حضرت شعیب علیہ السلام بڑا ہی رویا کرتے تھے. اللہ کریم نے پوچھا جنت کے لیے روتے ہو کہ دوزخ کے خوف سے؟ کہا مالک میں تو تیرے لیے روتا ہوں, تیری چاہت میں روتا ہوں, تیرے لیے آنسو بہاتا ہوں. میرے عزیز, انبیاء ہو, صلحاء ہو, اتقیاء ہو, صحابہ ہو, اہل بیت ہو, جم کے آنسو بہے. جنہیں رونا آ گیا نا انہیں منانا آ گیا. صبر اور استقامت اگر آپ نے زندگانی میں آگے بڑھنا ہے تو ان دو چیزوں کا وجود آپ کے ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے. ہمارے مزاجوں میں بڑی جلدی بے صبری آ جاتی ہے, باعث سے بات نہیں ہوتے, کسی بات میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا, طبیعت کے اندر وہ والا مزاج نہیں ہوتا جو انسان کو آگے لے کے چلتا ہے, جو اس کو آگے بڑھاتا ہے. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر ذرا آپ میں کے مزاج میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے, پھر ذرا تھوڑا سا سکون ہونا چاہیے. میرے رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دے کہ پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. تو حضور نے ایک ہی جملہ کہا, فرمایا جب تو نے کہا نا کہ اللہ میرا رب ہے, پھر ڈٹ جا, پھر اس پہ ڈٹ جا, پھر کھڑا ہونا سی. جب آپ میں استقامت ہوتی ہے, صبر ہوتا ہے. دیکھیں حالات جب بگڑے تو انہیں صحیح ہونے میں ٹائم لگتا ہے کہ فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ بیمار ہو گئے, تکلیف ہوئی, کوئی آپ کو بیماری لگ گئی, آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, انہوں نے آپ کو دیکھا, ٹریٹمنٹ کی, پھر دوائیاں لکھی, پھر انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کو 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ دوائی کھانی ہے. یہ ایک شربت کی شیشی ہے, یہ ایک بوتل ہے, یہ ایک سیرپ ہے, 1 چمچ صبح 1 شام, اور پورا ہفتہ آپ نے استعمال کرنا ہے. اب آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے ابھی ٹھیک ہونا ہے گھنٹے کے بعد, تو سارا نہ پی لوں, سیرپ سارا نہ پی لوں ابھی, اور 1.5 ہفتے کی دوائی ابھی نہ کھا لوں, تھوڑی تھوڑی کر کے بھی تو کھانی ہے نا, ساری کٹھی نہ کھا لوں, ہو جائیں گے ٹھیک؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جس ترتیب سے ڈاکٹر نے آپ کو بتلایا ہے, آپ کا وجود اسی ترتیب سے اسے قبول کرے گا. آپ کا جو وہ مرض ہے وہ اسی ترتیب سے بہتر ہوگا جس ترتیب سے ڈاکٹر نے, طبیب نے, حکیم نے آپ کو بتلایا ہے. اسی مرتب ترتیب سے آپ نے اس کو دوا کو استعمال کرنا ہے, تو اسی ترتیب سے وہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے. اب آپ کا تو منشا تھا کہ میں نے سویرے فوراً اٹھنا ہے اور میں نے دوا کھانی ہے تو میں نے فٹافٹ ٹھیک ہو جانا ہے. تو بھئی یہ آپ کی منشا تو ہے, لیکن حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو 1 گولی کھانی ہے, 1 چمچ سیرپ کا پینا ہے, آپ کو مناسب پرہیز کرنا ہے, اس کے بعد جا کے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی. لیکن اگر آپ کا یہ پروگرام بن گیا ہے کہ نہیں میں نے تو شام کو ہی ٹھیک ہونا ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں وقت دینا پڑتا ہے, بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ٹائم دینا پڑتا ہے, وہ اپنے وقت پر جا کے چیزیں درست ہو جاتی ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابھی کریں, سویرے کریں, شام کریں. وہ کئی دفعہ صحیح کرنے کی بجائے ماحول کو ہم خراب کر لیتے ہیں. انہیں وقت دیں, انہیں ٹائم دیں, انہیں موقع دیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے چند دن پہلے نہ خانہ کعبہ کو اندر سے دیکھنے کا دل کیا میرے نبی پاک کا. کیا مجھے مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ جانا ہے؟
تو میں ذرا کعبہ معظمہ کے اندر سے زیارت کر لوں۔ عثمان بن طلحہ ایک شخص تھا جو کلید بردار تھا، جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھائی چابی ذرا دے دو، میں خانہ کعبہ کے اندر سے زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کوئی اور ہوتا تو میں دے دیتا، آپ کو نہیں دوں گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے رسول پاک کی بات نہ ستارے بھی مانتے ہیں، چاند بھی مانتا ہے، سورج بھی مانتا ہے۔ حضور اگر سورج کو کہنا واپس ہاں، حضرت علی نے نماز پڑھنی ہے تو وہ آ جاتا ہے، اور اگر حضور فرما دیں چاند کو 2 ٹکڑے ہو جا تو وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سورج بھی بات مانتا ہے، چاند بھی بات مانتا ہے۔ یہ سارے میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام ہیں۔ جہاں جہاں تک رب کریم کی خدائی ہے وہاں میرے حبیب کی مصطفائی ہے۔ حضور وہیں چاہتے نا، وہیں چاہتے تو حضرت عمر اگر حکم دے تو زمین تیل واپس کرتی ہے۔ تو وہ ایک بادشاہ سلامت تھے، ان کو خواب آیا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تو ایک تعبیر کرنے والا بلایا۔ اس کو کہنے لگے میں نے خواب دیکھی ہے، میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے تعبیر کی، وہ کہنے لگا بڑے دکھ سے بتا رہا ہوں، آپ کی زندگی میں آپ کے سارے رشتہ دار، بال بچہ، بہن بھائی سب فوت ہو۔ بادشاہ نے تلوار منگائی اور تعبیر بتانے والا بھی باہر۔ اس نے کہا سب کے بغیر جی کے کیا کریں؟ اس نے ایک اور بلایا تعبیر والوں، اسے کہا تعبیر بتاؤ، خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ تو کہنے لگا بادشاہ سلامت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر عطا فرمائے۔ حضرت عمار بن یاسر بڑا شروع میں کلمہ پڑھا۔ ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں جنہوں نے آغاز اسلام میں کلمہ پڑھا، حالات اور طرح کے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف دیتے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں۔ حضرت سمیہ ان کا نام تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ۔ ان کے زیر ناف ابو جہل نے نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ وہ ان اذیتوں کی وجہ سے دنیا سے پردہ کر گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کو خود کافر اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عمار بن یاسر بول رہے ہیں۔ اتنی سخت اذیت دیتے، اتنی سخت۔ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن۔ اتنی تکلیف دیتے کہ حضرت عمار بن یاسر حواس کھو بیٹھتے، تکلیف میں آتے، بڑا سہا، بڑا برداشت کیا۔ ایک دن میرے رسول پاک تشریف لائے اور حضور نے کہا او آل یاسر میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں، رب کریم نے تمہارے لیے جنت میں مکان بنا دیے ہیں۔ حضور نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں مکانات، تمہیں مبارک ہو۔ تمہاری اذیتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے درد، تمہاری راتیں کام آ گئیں۔ مالک نے تمہارے لیے مکانات بنا دیے ہیں، حالات ٹھیک کر دیے ہیں، طبیعتوں میں بہتری آ گئی ہے۔ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنا دی۔ حضرت عمار کہتے ہیں پھر حالات بدلے، پھر میں نے جو مجھے اذیتیں دینے والے تھے میں نے انہیں گڑھوں میں گرتے دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں ابو جہل کی لاش اٹھانے والا بھی بدر میں کوئی موجود نہ تھا، اور ابو لہب جو مجھے تکلیفیں دیتا تھا وہ مکے کے چوک میں مرا ہوا پڑا تھا، پر کوئی اس کے قریب جانے والا بھی موجود نہ تھا، کوئی نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ حالات بھی۔ حضرت عمار کا اپنا کیا حال ہوا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کی، بڑے بہادر تھے، بڑے شیر دل تھے۔ فرماتے ہیں کبھی معذرت نہیں کرنی پڑی، کبھی جھکنا نہیں پڑا، کبھی کسی کی منت نہیں کی۔ اللہ نے طاقت اتنی عطا فرمائی تھی، ہمت، حوصلہ، صبر، استقامت اتنا دیا، کبھی کسی جگہ پشت نہیں لگی
لیکن فرماتے ہیں کسی وجہ سے نا ایک دن میرا عمار بن یاسر کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف رائے ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ، جناب خالد بن ولید کہتے ہیں میری ان کے ساتھ نا کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا، تو میں اب دلیر آدمی تھا، شیر آدمی تھا، کبھی جھکا نہیں تھا، کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں جب رائے کا اختلاف ہو گیا نا، بات ذرا آگے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، تو میرا یہ خیال تھا کہ حضور میری بھی سنیں گے، عمار بن یاسر کی بھی سنیں گے، پھر حضور کوئی فیصلہ کریں گے، پر قربان جاؤں۔ وقت بدل گیا ہے نا، اب بہت بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے سپہ سالار ہیں حضرت خالد بن ولید، پر وقت بدل گیا۔ تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جب میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں بات عرض کی، حضور تک بات پہنچی، تو میرے مصطفیٰ نے موٹی سی بات ارشاد فرمائی۔ رسول کریم فرمانے لگے بھئی بات مختصر سی ہے، جس نے عمار کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ فرماتے ہیں بس میری قیمت پڑ گئی، میرا قد اونچا ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے بھی کہا اب بات کیا کرنی ہے، اب تو گزارش ہی کرنی ہے، اب مدعا کیا سنانا ہے، اب تو بات کرنی ہے۔ فرماتے میں آگے بڑھا، اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا۔ حضرت عمار کہتے ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے، جب دونوں وقتوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا۔ وقت دے معاملات کو، ٹائم دے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، وقت کے ساتھ جب چیزیں تبدیل ہوتی ہیں اپنے ٹائم کے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، بڑا مشکل نہیں، اکیلا آدمی، غریب آدمی، مکے کے سارے سرداروں کے قابو آ گیا۔ حضرت حسان کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے بچے کھینچا کرتے تھے۔ یار خاصا مشکل کام نہیں۔ امیہ بن خلف ڈنڈوں سے مارتا ہے، آپ کے ہاتھ اور پیر چارپائی کے نیچے رکھ کے تو اوپر بیٹھے رہتے بڑی بڑی دیر، بڑی تکلیف نہیں، بڑی اذیت نہیں، لیکن حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں پھر میں نے وہ سارے دکھ مٹتے دیکھے۔ وقت بیت گیا، وہی امیہ بن خلف ایک دن گھوڑے پہ تھا، گھوڑے اپنے کو تیار کر رہا تھا، لگام ڈال رہا تھا۔ حضور علیہ السلام گزرے تو فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اس گھوڑے پر بیٹھ کے آپ کو شہید کروں گا۔ تو حضور فرمانے لگے تیاری کر لے، تجھے قتل میں نہیں کرنا۔ پھر جنگ کے موقع پہ نا ہلکی سی خراش لگائی رسول پاک نے اسے، یا گلے پہ، تڑپتا تھا، روتا تھا، سسکتا تھا۔ لوگ کہتے تھے امیہ کیا ہو گیا، اتنا سیانہ بندہ یہ کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں مجھے تکلیف کتنی ہے، ضرب تو چھوٹی ہے پر تمہیں پتہ نہیں لگائی کس نے ہے تو چھوٹی، پر تمہیں خبر نہیں کہ لگائی کس نے ہے، کس نے یہ ضرب لگا دی ہے۔ پھر تڑپ کر سسک کر مرا۔ حالات بدل جاتے ہیں، حالات میں تبدیلیاں آ جاتی۔ ہم وقت نہیں دینا چاہتے، ہمارے اندر جو حوصلے کی کمزوری ہوتی ہے، ہمارے اندر جو وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو، کسی بھی طریقے سے شفا ہو، جلد از جلد ہم اس بات سے نکلے، تو یہ بات ہماری درست نہیں ہے۔ ہمیں وقت دینا چاہیے۔ حضرت سیدنا عاصم بن ثابت بن قیس بخاری میں بھی موجود ہے، اور بھی بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا جنگ احد میں بڑی دلیری کے ساتھ آپ لڑے تھے۔ 2 لوگوں کا آپ نے قتل کیا تھا، مصافے اور حارث کو۔ ان کی والدہ سلافہ بنت سعد، سلافہ بنت سعد بڑی مالدار عورت تھی، بڑی تیز تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ میرے 2 بیٹے چونکہ حضرت عاصم بن ثابت نے قتل کر دیے، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نا معاذ اللہ انہیں قتل کراؤں گی اور ان کی گردن اترواؤں گی اور ان کی کھوپڑی میں شراب بھر کے پیوں گی۔ جملے بولنے والے کئی دفعہ بڑا ہی بول جاتے ہیں۔ حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، سلافہ بن سعد کہنے لگی کہ میرے بیٹے چونکہ انہوں نے قتل کیے تو 100 اونٹ دوں گی جو انہیں شہید کرے گا۔
اور پھر میں معاذ اللہ ان کی گردن اتروا کے کھوپڑی کے اندر شراب بھر کے پیوں گی۔ حضرت عاصم بن ثابت بڑے بہادر تھے، قابو نہ آ سکے۔ کافروں نے ایک چال چلی کہ مدینے سے کچھ مبلغ مانگے تبلیغ کرنے کے لیے۔ بطور مبلغ کو مانگا، لیکن رستے میں بددیانتی کی، جھوٹ بولا، ظلم کیا، انہیں گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے معاذ اللہ تعالیٰ انہیں بیچنا چاہا۔ حضرت عاصم بن ثابت کہنے لگے میں میدان کا آدمی ہوں، میں قید ہونے سے لڑائی کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں، میں کفار کا قیدی ہونے سے شہید ہونے کو فضیلت دوں گا۔ تلوار نکال لی، نیزے نکال لیے، لڑنے لگے۔ اب اکیلا آدمی اور سامنے درجنوں بیسیوں لڑنے والے، سب کا رخ جب انہی کی طرف ہوا تو حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے لگے اب شہید ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے ایک دعا مانگی، کہنے لگے اے اللہ میرے بدن کی حفاظت کرنا، اے اللہ میرے وجود کی حفاظت کرنا، گویا میری لاش کی یہ بے حرمتی نہ کرے، اللہ حفاظت کرنا۔ شہید کر دیے گئے۔ جیسے ہی آپ شہید ہوئے تو اب وہاں تو منت یہ تھی نا معاذ اللہ کے گلا کاٹیں گے اور معاذ اللہ کھوپڑی میں شراب پیئیں گے۔ انہوں نے دعا کر دی، یا اللہ حفاظت کرنا۔ آپ سب بھی دعا کریں، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں بھی حفاظت فرما، قبر میں بھی حفاظت فرما، حاسدوں سے، شریروں سے، مفسدوں سے، اے اللہ حفاظت کرنا، یہ دعا فرمائی۔ جب آپ شہید کر دیے گئے نا، لاش مبارک قریب تھی، تو کافر گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو سینکڑوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں آ گئیں۔ انہوں نے گھیرا ڈال لیا سارے وجود کو۔ اب کتنے کو مکھیاں اڑائیں؟ ایک کو اڑاتے ہیں 10 اور آ جاتی ہیں، 2 کو اڑاتے ہیں 10 اور ان کا خیال تھا شاید وجود کاٹنے آئی ہیں۔ وہ چلے گئے، کہنے لگے شام کو جب مکھیاں چلی جائیں گے تو دوبارہ آئیں گے۔ لیکن جب مکھیاں اڑی تو انہوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں تھا، انہوں نے وجود کی حفاظت کی، دعا مانگی تھی، اے اللہ ان سے میری حفاظت فرما، مجھے ثابت قدم رکھ۔ مکھیوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں۔ اور جب رات ہوئی تو نہ بادل تھے، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، لیکن اللہ نے پانی بھیجا، بارش آئی، اور حضرت عاصم بن ثابت کی لاش کو بہا کے لے گئے، وجود بہا کے لے گئے۔ سویرے ڈھونڈتے رہے پر ان کا وجود کسی کو ملا۔ بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے۔ اور ایک شعر پڑھنا دوں چلا کے گولڑا کا، کئی دفعہ پڑھتا ہوں، آج پھر نہ کہہ دوں۔ کہنے لگے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے کل ٹلی ہو، بک بک روسن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو، کوچ نصیر آسان جدوں کیتی پہ جانی تر تھلی ہو۔ تو یاد رکھ میرے بھائی، جب آپ ثابت قدم حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری میں ذکر ہے، کتب حدیث میں، کتب سیرت میں ذکر، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کلمہ پڑھا جب ابھی 5 لوگ کلمہ پڑھتے، کل بندے السابقون الاولون۔ آپ فرماتے جس عورت کا میں غلام تھا نا، ام انمار اس کا نام تھا، وہ مجھے بڑی سخت سزائیں دیتی تھی۔ آپ لوہار کا کام کرتے تھے، سلاخیں، آپ کو پتہ ہے لوہار سلاخ رکھتا ہے پہلے آگ میں بھٹی میں، پھر وہ جب پوری طرح تپتی ہے پھر کچھ بنتا ہے، لوہار کا کام کرتے تھے۔ آپ فرماتے ام انمار میرے ساتھ یہ کرتی کہ مجھے سخت اذیت دیتی، کلمہ چھوڑنے پر مجبور کرتی۔ ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ اس نے کافروں کی ڈیوٹی لگائی، میں گلی سے گزر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا ان کی پہلے سے تیاری ہے، انہوں نے کوئلے جلا کے رکھے ہوئے تھے، مجھے پکڑا، میرا کرتا زبردستی اتارا، کوئلوں پہ لٹا دیا اور میرے وجود پر وزنی پتھر رکھ دیے۔ فرماتے ہیں میری چربی پگھلی تو کوئلے بجھے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، اس میں بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ
حضور علیہ السلام نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے. میں ایک دن حاضر، مجھے بڑی تکلیف دیتے تھے. کہتے ہیں جب میں کام کر رہا ہوتا تھا تو میری مالکن آتی تو وہ نکال کے نا سلاخ تو میرے سر پہ رکھ دیتی. میرا سارا وجود زخمی تھا. حضور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، میں حاضر ہوا تو محبوب کریم بھی اٹھے. تو حضور علیہ السلام سے میں نے عرض کی حضور دیکھیں مجھے کتنی تکلیف دی جاتی. تو ابھی فرمانے لگے بس اتنی. فرمایا تم سے پہلے لوگوں کے سروں پر آرے رکھ کے 2 حصوں میں چیر دیا جاتا تھا. لوہے کی کنگھیوں سے ان کے وجود ادھیڑ دیے جاتے تھے، پر وہ سی نہیں کرتے تھے، اف نہیں کرتے تھے. میں خبردار بس اتنی. اور پھر میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ خباب کی مدد فرما. اے اللہ خباب کی اتنے لفظ ادا کی. حضرت خباب کہتے ہیں پھر میں نے وقت کو وقت دیا، پھر میں نے حالات کو وقت دیا، پھر میں نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا. فرماتے وہ میری مالکن یہ مجھے تکلیف دیتی تھی، اذیت دیتی تھی، پر اس کا حال یہ تھا کہ اس کے سر میں درد اٹھا. اور جس طرح کتا چیختا ہے جب اسے مارا جاتا ہے تو وہ چلاتا ہے، اس طرح وہ آوازیں نکالتی. پھر وہ بہت بڑے طبیب کے پاس گئی تو اسے کسی نے کہا کہ لوہے کی سلاخوں سے اپنے سر کو دغوایا کر، داغ دیا کر، اسے جلایا کر جگہ جگہ سے تاکہ تیرے اندر کا درد ختم ہو. تو آپ فرماتے ہیں پھر لوگوں میں نے صبر اور استقامت کا رزلٹ دیکھا کہ وہ جو مجھے بطور سزا میرے سر پہ سلاخیں رکھتی تھی پھر وہ بطور دوائی منگانے لگی. میں سلاخ گرم کر کے لاتا اس کے سر پہ رکھتا. فرماتے ہیں پھر اسے سکون ہوتا، پھر وہ تڑپتی. اور چونکہ مجھے تو وقت یاد تھا نا، کہتے ہیں لیکن میں مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتا تھا. میں نے کبھی دوبارہ پلٹ کر اسے یہ بات یاد نہ کرے. آپ وقت دیں، ماحول کو ٹائم دیں. آپ دیکھیں، ہاں یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کے ضمیر کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لوگوں چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ؟ تو صحابہ کے چہرے کھل اٹھے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چاہتے ہیں. فرمایا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے پیار کرے گا. اور پھر فرمایا چاہتے ہو کہ لوگ بھی تم سے پیار کریں؟ لوگ بھی کریں یا رسول اللہ، دل کرتا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا کسی بندے کی جیب کی طرف کبھی نہ دیکھنا، جو سامنے والے کی جیب میں ہے اس سے بچ جا، اس کے مال پر نظر ڈالنی چھوڑ دے، لوگ بھی تجھ سے پیار کرنے لگ جائیں. لوگوں کے مال کی طرف نہ دیکھ. آپ رکھ لیں کسی کا 500 روپیہ بھی، وہ کہے گا بندہ ہی نہیں صحیح، میرا 500 کھا گیا. یہ مت سمجھے کہ بڑا امیر تھا اس کو فکر ہی کرنا. ان معاملات کے اندر لوگ کہیں نہ کہیں بول ہی جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں بات کر ہی جاتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ زبان پھسل ہی جاتی ہے. تو مہربانی فرمائیں، مہربانی کریں، آپ اس بات پہ ضرور غور کریں. اور یہ میری اپیل ہے، آپ میرے پیر بھائی ہیں، عزیز ہیں، کہ کوشش فرمائیں لین دین کے معاملات کو 110% صاف رکھیں. کوشش کریں جہاں کوئی چیز دینی ہے، خریداریاں بعد میں ہوتی رہیں گی، جائیدادیں بعد میں بنتی رہیں گی. قرضے نہیں ہونے چاہیے، قرضہ نہیں ہونا چاہیے. میں ایک بزرگ سے کبھی کبھی ملتا تھا تو میں کہتا تھا حضرت جی حالات کیسے ہیں؟ تو کہتے ہیں الحمدللہ کسی کا دینا کچھ نہیں، الحمدللہ کسی کا. تو اس شخص وہ جب بات کرتا تھا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ شخص نعرہ لگا رہا ہے الحمدللہ کسی کا دینا کچھ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور پھر وہ کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتے تھے کسی سے 200-250 لینا ہوگا میں نے دینی کوئی شے نہیں. کوئی کبھی کبھی ٹٹولو گے تو میرا کسی طرف کوئی نکل ہی آئے گا، لیکن میں نے کسی کا دینا کوئی نہیں. تو بھائی جو رب کریم پہ بھروسہ کرے، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اور ارادہ کرے. اور اسی طرح کی ایک اور حدیث سیاستہ میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا ارادہ تھا قرضہ دینے کا، اس کا پروگرام تھا واپس کروں گا پیسے، محنت کر رہا تھا، جدوجہد کر رہا تھا، کوشش تھی، وہ نیت اس کی صحیح تھی، دبانے کا 1% بھی ارادہ نہیں تھا، کوشش جاری تھی، ہمت کر رہا تھا، فوت ہو گیا. یا رسول اللہ اب کیا بنے گا؟ اگر صوفیاء اس حدیث پہ وجد کرتے، وجد آتا ہے ان لفظوں پہ، اب کیا بنے گا؟ تو
میرے محبوب فرمانے لگے قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے اس کے قرضے ادا فرما دے گا۔ دیکھو اتنا بھی کوئی خوش نصیب ہے جس کی اللہ قرضے ادا کرے، اتنا بھی کوئی خوش قسمت ہے رب جس کے قرضے دے۔ اللہ کہے مجھ سے لینے چل یار رہنے دے۔ بھائی ان لفظوں کو دیکھیں نا، حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دو بھائی، ایک بھائی پہلے انتقال کر گیا، ایک بعد میں فوت ہوا۔ جو پہلے چلا گیا اس کے کچھ حقوق بعد والے نے دینے تھے، سمجھ لے کچھ قرضے تھے، اب وہ پہلے فوت ہوا، اسے بعد میں احساس ہوا، اس نے کوشش بھی کی، معافیاں بھی مانگی، لیکن اب وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن چونکہ یہ معافیاں بھی مانگتا رہا، توبہ بھی کرتا رہا، بڑی اس کو صحیح احساس ہو گیا، ندامت والی توبہ کی، لیکن اب جس کا حق تھا وہ تو فوت ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے فوت ہوگا نا، جس نے دینے تھے پیسے، جس کے ذمہ حقوق تھے، لیکن وہ جس کے دینے تھے وہ تو چلا گیا، سمجھ لے کوئی وارث بھی نہیں۔ تو فرمایا جب یہ فوت ہوگا تو قیامت کے دن جو پہلے فوت ہوا تھا وہ مقدمہ کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا مال دبایا، میرے پیسے لے کے دیے۔ تو رب کریم فرمائے گا چل یہ بڑھیا معافیاں مانگتا رہا، اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے بڑا ستایا۔ حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا، میں حکم دیتا ہوں۔ نہ تگڑا بندہ جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، فتوح شام پڑھ کے دیکھے۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہیں، اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی۔ اب تو موبائل ہے نا، ایک ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ، بلکہ آپ ایک ایک منٹ کی فوٹو لیں، آپ رپورٹ تو دور رہ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے، رپورٹ کوئی نہیں آ رہی۔ اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا، جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں۔ ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا، کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ، انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی۔ یہ حضرت عمر کو جا کے دینا، وہ بڑے پریشان ہوں گے۔ وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے جہاد میں۔ کوئی ایک دفعہ مدینے آیا، کوئی 2 دفعہ آیا، پھر اپنے اپنے علاقوں میں بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا، اس نے ایک آدھ دفعہ دیکھا تھا، حضرت عمر بوڑھے ہو گئے، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا، حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا۔ جب وہ اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، سر پہ پرانی پگڑی، کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں۔ کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے، الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے، حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اور گھوڑا، عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک جوتا پیر سے نکل گیا، عمر دوڑ رہے ہیں۔ آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہ حضور وہ بھی ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا، یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی۔ لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا، قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں۔ آپ فرمانے لگے کیا بتاتا؟ میں تو اونٹ چرانے والے کا پتر ہوں، کیا بتاتا؟ وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے، کیا بتاتا؟ جو سعد بن ابی وقاص کو جہاد پہ بھیج کے کچھ بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے، کیا بتاتا؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی تار۔ تو نے اچھا کیا، تو تو مجاہد تھا، مجھے ساتھ ساتھ دوڑایا، تو نے اچھا کیا۔ جتنے لوگ تھے چیخیں مار کے رونے لگے۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر
जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियां ही अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं, कभी अपना आप जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हजरत उमर, बड़े थे। हजरत अबू राफे गुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हजरत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफे तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूं तो आपको कुरान की तशरीह ज्यादा सही आती, आप भी तो मुझसे अफजल हैं। तो आप फरमाते नहीं, फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है, वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी जिंदगी अपना मुहासबा, सारी जिंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी जिंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला। 65 साल उम्र बीत गई। हजरत हुज़ैफा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का आज़मा ठीक नहीं होता, सबसे राज की बात नहीं करनी चाहिए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं हुजूर राज की बातें बताते। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान को दी थी। जब कोई मशकूक आदमी मर जाता ना तो सहाबा कहते हम देखते अगर हजरत हुज़ैफा ने जनाजा पढ़ा है तो हम भी जनाजा पढ़ लेते। नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े, तिरमिजी में है, फरमाया उस्मान से जो बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान अगर जनाजा पढ़ते तो लोग पढ़ते, वो ना पढ़ते तो लोग जनाजा ना पढ़ते। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जनाब उमर फारूक की खिलाफत के आखिरी अय्याम थे, कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए। फरमाते आधी रात का वक्त था, मैं घर में सोया था बड़ा बेफिक्र, अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं घबरा के उठा, इतनी रात को कौन आया? कहते कुर्बान जाऊं, दरवाजे पे गया तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम दरवाजे पे। मैंने कहा उमर कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया हूं। अमीरुल मोमिनीन की वसीयत से सरकारी काम से बुलाता तो वहां बुलाता, मुझे एक जाती काम पड़ गया। कहते मैंने उमर को घर की अंदर बुला के चारपाई पे बिठाया। मैंने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी, मैं क्या आपके काम आ सकता हूं? तो कहते उन्होंने ना मुझे साथ बिठा लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे तू उमर को जानता है? उमर झूठ नहीं बोलता। तू जानता है उमर वादों का पक्का है? कहा हुजूर जानता हूं। कहा मैं उस वक्त आया हूं जब देख भी कोई नहीं रहा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं परेशान हो गया, हुजूर पहेलियां ना बुझवाए, मेहरबानी कर बताए किधर आए हैं। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया हूं, 63 में चल रहा है, दाढ़ी सफेद हो गई है, अल पक गया, उठ फरीदा सुत्या, दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गई, पिछा रह गया दूर। अब ना अब कब्र अशर का मामला साफ नजर आने लगा है। कहा हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं? हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे, फिर मैंने बच्चों की मां से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राजी हैं। पर हुज़ैफा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं? सच बताओ उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ? हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से जरूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन 950 साल मेरे उमर की शान बयान करे तो उमर की शान खत्म नहीं होती। 950 साल अगर हजरत जिब्रील भी बयान करें तो ये मकाम है सैयदना फारूक आजम का। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह सारे नबियों में शान हुजूर को अता फरमाई, इसी तरह तमाम नबियों के हवारियों में सबसे ज्यादा शान हुजूर के गुलामों को अता फरमाई। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा
فرمایا اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے کہ خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو، اور جن چیزوں سے اللہ رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو بھی ان چیزوں سے منع کرو۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی میں جو چیز آپ کو بہت زیادہ ملے گی نا وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا کڑا احتساب محاسبہ باہر والوں کا کیا ہے نا اس سے زیادہ بڑھ کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا کیا ہے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم جتنے لوگ ہیں ہمارا معیار یہ ہے کہ سامنے والا غلط ہے اور میں ہی، یعنی دوسرے کا بچہ گلی میں نظر آ جائے تو اس کی غلطیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی، اور میرا بچہ سارا شہر گھوم آئے ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل پہ تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، انشاءاللہ سیانا ہو جائے گا۔ اگر ابا جی آج تک سیانے نہیں ہوئے جس کو سمجھا لیں، پھر بیٹے کا سیانا ہونا تو ہو سکتا ہے کہ وہ 60-70 سال لگ ہی جائیں۔ گھر کے اندر جب تک توجہ نہیں ہوتی اور سب سے پہلے جب تک اپنی ذات پر توجہ نہیں ہوتی، میں کہا کرتا ہوں کہ باہر لیکچر چلتا ہے گھر میں عمل چلتا ہے، لیکچر باہر چلتا ہے گھر کے اندر عمل چلے گا۔ باہر تو آپ نے کہہ دیا نماز پڑھا کرو، ختم ہو گئی بات، لیکن گھر میں بچے نماز تب پڑھیں گے جب ان کے والد نماز پڑھیں گے۔ گھر میں کہہ دیا پردہ کرو، پر گھر میں بچیاں پردہ تب کریں گی جب ان کی اماں پردہ کرے گی۔ گھر کے اندر عمل چلتا ہے، باہر تو چلو بات بھی چل جاتی ہے۔ تو والد کا جب تک کردار بچے نہیں دیکھتے جب تک اتنی دیر تک ان کا تبدیل ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے۔ بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی۔ اتنا سخت احتساب کرتے۔ کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے۔ جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو، لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا یا کچھ اور معاملات ہوتے تو بڑھا دیتے تھے۔ مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے، اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے، خاص توجہ کرتے۔ ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں، ان کے بادشاہ کا پیغام لے کے۔ شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں خاتون اول، باقی سارے دعوں میں خاتون اول، ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا۔ تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا۔ تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی۔ اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا، کچھ زیورات بھیجے، کچھ تحائف بھیجے۔ جب حضرت عمر کے گھر آئے نا وہ خادم لے کے آیا، اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے، تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا انہوں نے بھی یہ بھیجے۔ حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے، یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے، سنت ہے، محبت بڑھتی ہے، تو یہ کوئی قباحت نہیں، اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا، تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا۔ ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے، ذاتی
آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ صاحب، وہ صدر صاحب، اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا، تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے، پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ، اور قوم بڑی بادشاہ ہے، لائنوں میں لا کے ووٹ دیتی ہے۔ دو کام ہمیشہ لائن میں لا کے کرنے، ایک بل لائن میں لا کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لا کے، تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں۔ مرضی سے آپ ووٹ دینا، پر جو بات درست ہے اس کو سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی۔ فرمایا یہ 3 دینار تیرے، اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ، چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں، تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں، تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ۔ تو زوجہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں نام بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی، کہنا تو میں نے ہے ہی، کیونکہ سامنے عمر فاروق ہیں، لہذا پر میں کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو۔ حضرت عمر نے جمع کرا لیا۔ بھائی یہ کیا بات ہے؟ میرے گھر والے جو مرضی کریں، ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو۔ اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے، اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا، اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو، جتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا، فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے، اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا، ان کا معیار زندگی کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ آپ کے بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے، ایک بہت بڑا قافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لیے، تو یہ گئے تجارت کے لیے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبید اللہ ابن عمر، حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے۔ جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے نا لوگوں کو تعارف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے